اگر نا آپ خود کو ہر وقت دوسروں سے کمپیئر کرتی رہتی ہیں اور اس مقابلے بازی کی وجہ سے بے چین رہتی ہیں، تو آج میں پوری کوشش کروں گی کہ اپنے اس ویڈیو سے آپ کا یہ پرسپیکٹیو چینج کر سکوں۔ السلام علیکم جی، آئی ریئلی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھی ہے تو آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ اے سبسکرائب۔ چلے میں آپ کے ساتھ سورہ النساء کی ایک آیت کا مفہوم شیئر کرتی ہوں، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس میں تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اس آیت میں کتنی خوبصورتی اور پیار سے اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس۔ اب یہ بات سننے اور سمجھنے میں تو بہت آسان لگتی ہے، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا؟ جیسے اگر آپ کی جاب پہ آپ کے کسی جونیئر کی پروموشن ہو گئی ہے، فوراً سے ذہن میں کمپیریزن آ جاتا ہے۔ اگر آپ کی کسی بہن نے یا دوست نے کوئی نئی چیز لے لی ہے یا آپ سے پہلے اس نے کوئی گول یا مائل سٹون اچیو کر لیا ہے، فوراً آپ کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں ایسے کیوں، میں پیچھے کیوں ہوں۔ اسی طرح سے ایک گھر میں اگر دو لوگ رہ رہے ہیں، دو بھابیاں رہ رہی ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے لا محالہ ذہن میں بہت سارے کمپیریزنز آتے ہیں کہ اس کا شوہر تو اس کے لیے یہ لے کے آتا ہے، وہ یہ چیزیں اس کو دیتا ہے، آئے دن وہ ویکیشنز پہ جاتے ہیں، کھانا باہر کھاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ ہیومن نیچر ہے۔ انسان اس فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لازمی دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، تاکہ اگر ہم اس مشکل میں گرفتار ہیں تو قرآن کو پڑھ کے سکون حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو جو چیز دے رہا ہوں وہ اس کے لیے اس وقت ٹھیک ہے۔ آپ کو وہی مل رہا ہوتا ہے جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ خود کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ میں زیادہ دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں۔ اگر میں آپ کو ایک زہر کی بوتل پکڑاؤں اور کہوں کہ یہ پی جائیں تو کیا آپ پئیں گے؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ آپ وہ زہر کی بوتل خود سے بہت دور پھینک دیں گے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کمپیریزن آپ اپنا ہر وقت دوسروں سے کر رہے ہیں، ذہن میں ایک جنگ چل رہی ہے، وہ بھی تو زہر ہی ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے نفسیات کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ہر چیز اس کمپیریزن سے برباد ہو جاتی ہے۔ آپ چاہے اپنی زندگی میں کتنے ہی خوش ہیں، مطمئن ہیں، لیکن ایک نگاہ آپ کسی انسان کی زندگی پہ ڈالتے ہیں جو کہ شاید زیادہ تر سوشل میڈیا سے ہی ڈلتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے گھروں میں آنا جانا سلسلہ بہت کم ہو چکا ہوا ہے۔ بلکہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں نا تو وہ آپ کو ریئلٹی صاف پتہ چل جاتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اپنی نئی گاڑی لی اور اس کے پکچر پوسٹ کر دیا نا، تو آپ شاید اس کی خوشی میں خوش ہونے سے پہلے کچھ لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس یہ کہاں سے آ گیا۔ اسی وقت آپ کی صحت پہ اس چیز کے اتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے نا ہر انسان کا نصیب الگ الگ لکھا ہے، اینڈ بلیو می، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں اور نصیب میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور آپ کے دکھ لکھ دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی جو چیز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس کو کتنی ہی ٹرائلز اور مصیبتوں اور دعاؤں کے بعد ملی ہو، اور آپ کے نصیب میں وہ چیز تھوڑا سا ٹھہر کے لکھی ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی نا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور اس مقابلے بازی کی وجہ سے اپنا ذہنی سکون تو خراب ہوتا ہی ہے، ساتھ میں جو ہماری فیملی ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کمپیریزن کی وجہ سے ہم گناہ گار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی تقسیم اور انصاف پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک میراتھن ریس ہوتی ہے نا تو اس میں جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ فل تیاری کے ساتھ وہاں آئے ہوتے ہیں، وہ پریکٹس کی تنگی سے، مشکلات سے گزرے ہوتے ہیں، پھر وہ اس ریس ٹریک پہ بھاگتے ہیں اور جیت ان کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بغیر تیاری کے ہی اس ٹریک پہ بھاگنا شروع کر دے گا نا تو وہ آنے والی مشکلات سے، رکاوٹوں سے وہیں پہ تھک کے گر جائے گا۔ تو یہی تو زندگی کی اگزامپل ہے کہ وہ لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکسیس ان کو حاصل ہو رہی ہے، ان کو چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ بہت ٹرائلز کے بعد وہاں پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ڈو ناٹ کمپیئر یور چیپٹر 1 ٹو سم ون ایلزز چیپٹر 20، یعنی کہ آپ اپنا پہلی سٹیج کو اگلے کی 20ویں سٹیج سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور یہیں پہ آپ خود کے ساتھ بہت زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا بہت انصاف پسند ہے، جتنا پیار وہ اس دوسرے انسان سے کرتے ہیں نا اتنی محبت وہ آپ سے کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے زندگی میں نا یہ بہت زیادہ ایک چیز لرن کی ہے کہ ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے، ہر کسی کے غموں کا حصہ بھی الگ ہے، خوشیوں کا حصہ بھی الگ ہے۔ اگر آپ کو فار ایگزامپل کوئی انسان نظر آ رہا ہے نا کہ جو بہت لیوش زندگی گزار رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی چیز آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیار کرنے والی فیملی نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بہت لونگ کپل نظر آتا ہے تو ہو سکتا
سکتا ہے کہ ان کی فائنینشیل کنڈیشنز ٹھیک نہ ہو، جاب کے مسائل ہوں، اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، یعنی کہ انسان کا امتحان ختم نہیں ہوتا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ آزمایا ہی جاتا ہے، بس ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے اگر ہم مقابلے بازی شروع کر دیں گے کہ اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، تو پھر اس کے غم بھی تو آپ نے نہیں نہ دیکھے، وہ کس مشکلات سے گزرا ہے، پھر تو ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اچھا جو اس کو مشکل آئی تھی وہ مجھے کیوں نہیں آئی، مجھے بھی آنی چاہیے، پھر یہ پراپر ایک مقابلہ بن جاتا ہے۔ لیکن کسی کی صرف اچھی چیزیں دیکھ کے اپنی تمام زندگی کا موازنہ اس سے کر دینا، یہ صرف آپ کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ زندگی کی نا سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھ لیں، اس سے اتنی برائیاں ختم ہو جائیں گی، حسد، جیلسی، بدگمانی، کمپیریزن، اوور تھنکنگ، ذہنی سکون کا ختم ہو جانا، یہ تمام چیزیں اسی جڑ سے جڑی ہوئی ہیں کہ جب ہم دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر ان کی خوشیوں میں خوشی نہیں ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بھی کبھی آپ کسی کی کوئی نئی چیز دیکھیں نا، چاہے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، اس کے لیے آپ کوئی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کریں، اس کو یوز کرنا نصیب کریں، اور اس چیز پہ آپ ماشاءاللہ کہہ دیں۔ آپ یقین جانیں آپ کے اس چھوٹے سے ایکٹ سے اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میری تقسیم پہ راضی ہے، اور اپنے حق میں اللہ سے دعا مانگیں، خیر کے الفاظ نکالیں، کیونکہ اس انسان کو جو چیز ملی ہے نا وہ اللہ سے ہی ملی ہے، اور آپ کو دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ آپ چاہے اس شخص سے جتنا مرضی نفرت کر لیں، اس سے بات کرنا بند کر دیں، جیلسی آپ کے اندر آ جائے، اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ بندہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، راضی ہے، تو آپ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ میرے ساتھ بھی بعض اوقات جب کبھی ایسا ہو کہ مجھے کسی کی کوئی چیز بہت پسند آتی ہے نا، تو میں ضرور اس پہ ماشاءاللہ کہتی ہوں، اور پھر میں اللہ سے دعا ضرور کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے بھی دینی ہے، مجھے آپ سے ہی یہ چیز چاہیے۔ اگر ہم اس بندے سے اپنا کمپیریزن شروع کر دیں گے، اس سے نفرت کرنا، اس کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیں گے، تو اس میں تو اس کی کوئی غلطی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اس نے ٹرائل سے وہ گزرا تھا، اور پھر جا کے اس کو وہ چیز ملی۔ بے شک وہ نہ بھی گزرا ہو، بے شک اس کو پہلے ہی وہ چیز مل گئی ہو، لیکن یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس ٹائم پہ کس کو کیا دینا ہے، کس کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ یہ آپ کی زندگی ہے جو آپ کو صرف ایک دفعہ ملی ہے۔ اپنی زندگی کی پین دوسروں کے ہاتھ سے پکڑیں اور اپنی کہانی خود لکھنا شروع کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے خود کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اور شکر گزاری کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا شکر کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا۔ تو آپ کے پاس سیکرٹ آ گیا نا، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے، زیادہ چاہیے، وافر چاہیے، اللہ سے چاہیے، تو شکر ادا لازمی کیا کریں۔ کوئی بھی چیز کسی کی دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے بھی اللہ سے خیر کی دعا مانگیں۔ یہ دنیاوی زندگی صرف 4 دن کی ہے، اس کو یہ کمپیریزن، مقابلے بازی کر کے ضائع نہ کریں، اپنا ذہنی سکون خراب نہ کریں۔ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہی ہے نا، تو تقویٰ میں کریں کہ وہ بندہ کتنا نیک ہے، وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، وہ کتنا شکر گزار ہے، میں نے اس سے زیادہ بننا ہے۔ اللہ کے لیے کمپیٹ کریں، اللہ کو جیتنا چاہیں۔ جب آپ نے ایک دفعہ اس ریس میں پارٹیسپیٹ کیا نا کہ میں نے اپنے اللہ کو جیتنا ہے، میں نے اپنے اللہ کی نظر میں پسندیدہ انسان بننا ہے، تو پھر آپ یقین جانیں کہ ہر چیز کا پرسپیکٹیو آپ کے لیے بدل جائے گا، آپ کی زندگی بہت مطمئن ہو جائے گی، اور پھر اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے کن فرمانا ہے نا، تو آپ کا وقت بھی آنا ہے، اور ضرور آنا ہے انشاءاللہ، اور اس چیز کو انجوائے کرنے کے لیے شکر گزاری شرط ہے، اللہ کے انصاف پہ راضی ہونا شرط ہے۔ چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آئی نو ویڈیو اس بار پھر لیٹ ہے کیونکہ صحت کے بہت مسائل چل رہے تھے، بٹ الحمدللہ I'm fine now. Thank you for watching. اللہ حافظ۔